شہد ایک منفرد لذیذ اور افادیت والی غذا ہے۔ شہد بہت لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے بشرطے کہ اس میں نمی نہ آنے پائے۔ 16 صدی تک شہد کو ہی سب سے زیادہ مٹاس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی یہ اپنی افادیت اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے۔ شہد کی مکھی کو پھولوں سے رس ملتا ہے اور پھول مکھی کے ذریعے اپنا زرگل دوسرے پھولوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھولوں کے اس رس سے ہی شہد بنتا ہے، لیکن ابھی یہ رس بالکل بھی شہد جیسا نہیں ہوتا۔ یہ رس عام طور پر پھولوں میں بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور ذائقے میں کچھ خاص میٹھا نہیں ہوتا۔ یہ کاربوہائیڈریٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اس میں پانی اور تھوڑی سی مقدار میں پروٹینز اور نمکیات بھی شامل ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی اس رس کو چوستی ہے اور پھر اس کو اپنے نظام کے ایک خاص خانے میں لے جاتی ہے جسے ہانی سٹمک کہتے ہیں۔ مکھی تقریباً اپنے وزن کے برابر رس کو جسم میں لے کر اڑ سکتی ہے۔ ہانی سٹمک میں اس رس پر مختلف انزائمز عمل کرتے ہیں، جن میں انورٹیز نام کا انزائم رس میں موجود سوکروز کو گلوکوز اور فروکٹوز میں بدل دیتی ہے۔ اسی طرح کی انزائمز ہانی سٹمک میں اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور شہد کا ذائقہ بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل مکھی کی ہانی سٹمک میں ہوتا ہے، جس کے بعد مکھی اس رس کو اگل دیتی ہے اور چھتے میں موجود دوسری مکھی اس کو نگل لیتی ہے۔ اب اس دوسری مکھی کی ہانی سٹمک میں بھی رس کے ساتھ یہی عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ رس کئی مکھیوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کا مقصد رس پر اچھے سے انزائم کا اثر کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب رس اور انزائمز کا ملاپ اچھے سے ہو جاتا ہے تو اس رس کو چھتے کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ اس دوران رس کا پانی خشک کرنے کے لیے مکھیاں اس کو اپنے پروں سے ہوا بھی دیتی ہے۔ پھر شہد سے بھرے ہوئے سوراخوں کو یہ مکھیاں اپنے مادوں سے نکلے ہوئے ہانی ویکس سے بند کر دیتے ہیں۔ اتنی ساری مشقت اور محنت کے بعد بالآخر یہ لذیذ شہد تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی اپنی زندگی میں ایک چائے کی چمچ سے بھی کم شہد بناتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک چھتے کی مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے مشترکہ طور پر 50,000 میل سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہے اور تقریباً 20-25 لاکھ پھولوں سے رس لیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی مشقت اور تکالیف سے بنا شہد آخر مکھی کے کس کام کا؟ مکھی شہد کو خوراک کے لیے بھی استعمال کرتی ہے اور اپنے بچوں لاروا کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ مکھی پودوں کی پھولن کو پروٹین کے لیے استعمال کرتی ہے، جسے بی بریڈ کہتے ہیں۔ اس بی بریڈ کو مکھی شہد کے ساتھ بھی استعمال کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ماہرین طب اور تحقیقاتی تجربات کے مطابق شہد کے فوائد کون کون سے ہیں۔ دوستو، شہد پیاس کو بجھاتا ہے، قرآن کے حافظ کو قوت بخشتا ہے، جسمانی کمزوری، بلغم اور جوڑوں کا درد ختم کرتا ہے، دل کے امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شہد کا کثرت استعمال استسقاء، یرقان، فالج، زہر کے اثرات وغیرہ میں مفید ہے۔ پتھروں کو خارج کرتا ہے، حسارت اور جگر کو قوت ملتی ہے، دانتوں کی صفائی اور جراثیم کی خاتمہ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ قبض اور پیٹ کے دیگر مسائل میں بھی یہ کام آتا ہے۔ نشے کے اثرات کو ختم کرنے میں بھی شہد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہد کی بہت میں سے چند خصوصیات تھی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم الشان تحفہ کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ یہ چھوٹی سی مکھی ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی اور اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی ارشادات کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آج کی انوائرمنٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کر کے آگے شیئر کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیٹری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔